بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم لوگوں نے ابدال کے تعلق سے دیکھا تھا اور یہ بات آئی تھی کہ صرف کے اندر 3 ابواب بہت ہی اہم ہیں، جن میں سے ایک اعلال ہے اور دوسرا ابدال اور تیسرا ادغام ہے، لیکن عام طور پہ ان ابواب پہ ہماری توجہ کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے علم صرف کی معلومات میں کمی رہ جاتی ہے۔ اگر ہم ان ابواب کو صحیح طور پر جان پائیں تو یقیناً صرف کے ابواب کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، اور خاص کر وزن نکالنے کے سلسلے میں ان ابواب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابدال اور اعلال کی وجہ سے وزن میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اصل کا اعتبار کیا جاتا ہے، اصل کو دیکھ کر وزن نکالا جاتا ہے، اور اصل اسی وقت ہم پتہ لگا سکتے ہیں جب ہم ان قواعد کو جانیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق میں ہم جانتے ہیں کہ اعلال کسے کہتے ہیں اور اعلال کی کیا قسمیں ہیں۔ آج کے سبق میں صرف اعلال کی ایک خاص قسم اور اس کا بھی آدھا حصہ دیکھیں گے، کل کے سبق میں انشاءاللہ اس کا مزید خلاصہ کیا جائے گا۔ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس موضوع ہے الاعلال۔ الاعلال، اعلال کس کو کہتے ہیں؟ حرف علت سے بنا ہے اعلال، آپ جانتے ہیں حرف علت، علت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بیماری کے، اسی سے اعلال نکلا ہے۔ تو حروف علت واو الف یا ہیں، یہ ایسے حروف ہیں جو بعض دفعہ یا تو حذف ہو جاتے ہیں یا تو ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، اسی لیے اس کو حرف علت کہتے ہیں، یعنی بیمار حرف، جن کی اپنی حیثیت مستقل نہیں ہوتی بلکہ کبھی گر جاتے ہیں کبھی بدل جاتے ہیں، تو ان کو حروف علت کہتے ہیں۔ اور اعلال ایک اصطلاح ہے صرف کی، جس کا مطلب ہوتا ہے ہوا تغییر یطرأ علی حرف من حروف العلہ، یہ ایسی تبدیلی ہے جو حروف علت میں سے کسی حرف پر وارد ہوتی ہے، ایک ایسی تبدیلی ہے جو آتی ہے، یطرأ وارد ہوتی ہے حروف علت میں سے کسی حرف پر، اور وہ حروف علت کیا ہے؟ وہی الالف والیاء والواو۔ حروف علت جانتے ہیں کہ الف ہے، یا ہے، واو ہے۔ یہ تغییر کیوں آتی ہے؟ للتخفیف، تخفیف پیدا کرنے کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے۔ اگر وہ چیز وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے تو بولنا مشکل ہوگا، نطق ادا کرنا لفظ کو مشکل ہوگا۔ اور وہ تغییر کس قسم کی ہوگی؟ اما بتسکینہ، حرف علت کو یا تو سکون دے دیں گے اگر حرکت ہے تو، جیسے یقول مثلا سمجھے، یقول، کیا یہ اصل میں یقول تھا؟ نہیں، بلکہ اصل میں تھا یقول، یقول۔ یہاں پہ یہ حرف علت پہ حرکت ہے، یہ حرکت کیا ہے؟ ماقبل ساکن ہے، ماقبل جو حرف ہے وہ صحیح ہے اور وہ ساکن ہے، لہٰذا ایسی صورت میں حرف علت کی حرکت کو ماقبل کو دے دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے یقولو، اس کو دے دیں گے اور اس کو ساکن کر دیں گے تو کیا ہو گیا؟ یقولو۔ تو اما بتسکینہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، یا تو اس کو ساکن کرتے ہیں حرف علت کو، اس کو اعلال بالتسکین کا نام دیتے ہیں، جس کو مستقل طور پہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے، اعلال بالتسکین۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعلال بالتسکین یا اعلال بالنقل، ان میں سے کوئی ایک نام دیا جاتا ہے، اعلال بالتسکین یا اعلال بالنقل، مستقل ہم لوگ آگے اس کو اقسام کے تحت پڑھیں گے۔ او قلبہ، یا حرف علت کو بدل دیا جائے، حروف علت کو ایک دوسرے سے بدل دیا جاتا ہے، حرف علت کو ایک دوسرے سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں قالا کیا تھا اصل میں؟ قولا تھا، قوالا، واو کو کیا کیا؟ الف سے بدلا گیا ہے، اس کا قاعدہ ہے اعلال بالقلب کے تحت، یہ قاعدے جو ہیں ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعلال بالقلب، اعلال بالقلب، اس کے تحت بہت سارے قاعدے آئیں گے۔ آج کے سبق میں ہم لوگ اعلال بالقلب کا تھوڑا سا حصہ دیکھیں گے۔
اسی طرح او حذف ہی، یا ایک حرف علت کو حذف کر دیا جائے، حرف علت کو حذف کر دیا جائے، اس کو اعلال بالحذف کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعلال۔ گویا کہ اس کی 3 قسمیں، اعلال کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ اعلال، الاعلال بالتسکین، اسی طرح الاعلال بالقلب اور الاعلال بالحذف۔ یہ اعلال کی 3 قسمیں ہیں، تعریف سے یہ 3 قسمیں جو ہے نکلتی ہیں۔ تو گویا کہ حروف علت کو کیا کرتے ہیں؟ یا تو حذف کر دیتے ہیں، یا تو ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیتے ہیں، یا یہ کہ حرف علت کو ساکن کر دیتے ہیں۔ کب ساکن کریں گے وہ قاعدہ آئے گا۔ اسی طرح اس میں سے اعلال بالقلب میں دیکھیں گے کہ حرف علت کے ساتھ ایک اور حرف جڑ جاتا ہے، وہ ہے حمزہ۔ حرف علت کے ساتھ اور ایک حرف جڑ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ حمزہ۔ تو حمزہ بھی یہاں پہ ذکر کیا جائے گا۔ کبھی حرف علت کے بدلے حمزہ آ جاتا ہے، کبھی حمزہ کے بدلے حرف علت آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ حروف علت کے ساتھ حمزہ ہے، حمزہ بھی ہے، یعنی 4 حروف میں اعلال ہوتا ہے۔ کتنے حروف میں؟ 4 حروف میں۔ تو یہ جو ہے 4 حروف ہمارے سامنے آئیں گے، اور تینوں اقسام اعلال بالتسکین، بالقلب اور بالحذف کیا ہے، ایک ایک کر کے پڑھیں گے ہم لوگ۔ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْإِعْلَالُ عَلَى 3 اقسام، لہذا تعریف کی بنیاد پر یہ اعلال 3 قسموں پر منقسم ہوئے۔ اعلال کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 3 قسمیں۔ نمبر 1، الاول الاعلال بالقلب، سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ اعلال بالقلب۔ وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْن، اور اعلال قلب بھی کیا ہے؟ اس کی 2 صورتیں۔ اعلال قلب کی کتنی صورتیں ہیں؟ 2 موٹی صورت ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ الاعلال بالحمزہ، الاعلال بالحمزہ، حمزہ کے ذریعے اعلال۔ اس کے بعد والی قسم آئے گی الاعلال بحروف العلہ، الاعلال بحروف العلہ۔ دیکھیں یہ قاعدہ کیا کہہ رہا ہے؟ تقلب الواو او الیاء، تقلب الواو والیاء، تقلب الیاء او الیاء حمزتاً، واو کو یا کو حمزہ میں بدل دیا جاتا ہے۔ فی 5 مسائل، 5 جگہوں میں، 5 ہے کہ نہیں، 5 جگہوں میں، پہلے 5 مثالوں میں۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ المسألة الأولى اذا تطرفت الياء او الیاء بعد الف زائدہ، اگر یا واو الف زائدہ کے بعد آخر میں آئے تو کیا کریں گے؟ حمزہ میں بدل دیں گے، تقلب حمزہ میں بدل دیں گے واو اور یا کو، اگر آخر میں آئے کس کے بعد؟ الف زائدہ کے بعد۔ دیکھیں کساء، کساء اصل میں کیا تھا؟ کساء، کساء۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ واو آخر میں آیا، تطرف کے معنی آخر میں آنا، اور اس سے پہلے الف زائدہ، حرف اصلی نہیں الف یہ، اور نہ اصلی سے بدلا ہوا ہے بلکہ حرف زائد ہے۔ یہاں پہ الف کیا ہے؟ زائد ہے، اصل میں کسون ہے، حروف صحیحہ کیا ہے؟ کسون۔ تو یہاں پہ الف زائدہ کے بعد واو آیا ہے، اور یہ آخر میں تطرف کے معنی آخر میں ہے، اسی لیے واو کو حمزہ میں بدل دیے۔ واو کو کس میں بدل دیے؟ حمزہ میں بدل دیے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے سماء، سماء، اصل میں کیا ہے؟ سماء، کیونکہ سمون سے نکلا ہے، سما اسم ہے کہ نہیں؟ تو یہ واو آخر میں ہے اور اس سے پہلے الف زائدہ ہے، اس لیے واو کو حمزہ سے بدل دی، واو کو حمزہ سے بدل دی۔ تو قاعدہ سمجھ میں آیا کہ آخر میں اگر واو ہو اور اس سے پہلے الف زائدہ ہو تو واو کو حمزہ سے بدل دیں گے۔ اسی طرح بناء، اصل میں کیا تھا؟ بناء، کیونکہ بنا یبنی سے نکلا ہے، بنا یبنی سے نکلا ہے، تو یہ الف زائدہ کے بعد آخر میں یا آئی ہے، آخر میں یا آئی ہے، اس لیے یا کو کیا کیا؟ حمزہ سے
بدل دیے، بنا ان ہو گیا، بنا ان۔ اسی طرح فنا ان اور اصل میں کیا ہے فنا یون، کیونکہ فنا یفنی سے ہے، فنا یفنی سے آخر میں یا ہے الف زائدہ کے بعد، اس لیے یا کو حمزہ سے بدل دیا۔ تو قاعدہ واضح ہو گیا کہ اگر آخر میں واو یا ہو اور اس سے پہلے الف زائدہ ہو تو اس آخر والے واو کو یا کو حمزہ میں بدل دیں گے۔ المسألۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواو او الیاء عینا لاسم الفاعل، جب واو یا اسم فاعل کا عین کلمہ واقع ہو، اسم فاعل کا عین کلمہ واقع ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ اعلت فی فعلہ، جس کے فعل میں تعلیل کی گئی ہو، اعل یعل تعلیل کرنا، اعلت فی فعلہ، جس کے فعل میں تعلیل کی گئی ہو، تبھی جا کے کیا کریں گے؟ اس واو کو یا کو حمزہ سے بدلیں گے۔ کس سے بدلنا ہے؟ حمزہ سے۔ جیسے صائم بائع، اصل میں کیا ہے؟ صاوم، کیونکہ صام یصوم سے ہے تو صاوم اصل میں ہے۔ اسی طرح بائع اصل میں کیا ہے؟ بایع، یا سے ہے، تو اس یا کو اور واو کو حمزہ سے بدل دیے تو کیا ہو گیا؟ صائم و بائع۔ اور یہ جائز ہوا اس وجہ سے کیونکہ فعل ماضی میں تعلیل ہو چکی ہے، صاما اصل میں صوم تھا، اگر اس میں تعلیل نہیں ہوئی ہوتی فعل ماضی میں تو یہاں پہ بھی تعلیل نہیں ہوتی۔ اس لیے نیچے ایک قاعدہ ہے، اما اذا لم تعل فی الفعل لا يعل فی اسم الفاعل، مگر جن کی تعلیل نہ ہو فعل میں اسے اسم فاعل میں بھی تعلیل نہیں کریں گے۔ نحو عائن، جیسے کہ یہ مثال ہے ہمارے سامنے، عائن وعاور لأن فعلہما عائن وعاور، یہاں پہ تعلیل نہیں ہوئی ہے۔ باب سمیہ سے یہ افعال آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، عائن اور عاور، تو یہاں پہ تعلیل نہیں ہوئی ہے، تو اس کا جب اسم فاعل لائیں گے تو وہاں پہ بھی حمزہ سے نہیں بدلیں گے، جس طرح ہے اسی طرح یہاں پہ یا رکھیں گے، واو رکھیں گے۔ تو یہ نہیں کہیں گے کہ واو یا عین اسم فاعل کا عین کلمہ بنا ہے تو اس کو حمزہ سے بدلنا۔ حمزہ سے بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ فعل میں بھی اس کے تعلیل ہوئی ہو۔ تو یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر اسم فاعل کا عین کلمہ واو یا ہو اور اس کے فعل میں تعلیل ہو چکی ہو تو اس واو یا کو حمزہ سے بدل دیں گے، جیسے صائم و بائع، صائم و بائع۔ تو یہ جو ہے دوسری صورت ختم ہوئی۔ تیسری صورت ہمارے سامنے ہے المسألۃ الثالثہ، اذا وقعت الواو او الیاء بعد الف مفاعل وقد كانت مدة زائدة فی المفرد۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر واو یا واقع ہو الف مفاعل کے بعد، یعنی الف مفاعل جمع منتہی الجموع کے الف کے بیچ میں جو الف ہوتا ہے اس کے بعد کیا آئے؟ یا تو واو آئے یا تو یا آئے، تو اس واو یا کو حمزہ سے بدل دیں گے۔ حمزہ سے کیا کریں گے؟ بدلیں گے۔ شرط کیا ہے؟ اگر مفرد میں مدہ زائدہ ہو۔ مدہ زائدہ کا مطلب وہ جو حرف علت ہے وہ زائد ہو۔ حرف علت کیا ہونا چاہیے؟ زائد ہونا۔ اگر اصلی ہوگی، حرف علت اصلی ہوگا تو نہیں بدلیں گے۔ جیسے عجوزن، 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 یہ واو کیا ہے؟ زائد ہے، اصل میں عجزہ ہے، اصلی حروف کیا ہے؟ عجزہ، تو عجوزن، تو اس سے جمع کیا؟ عجائز، حالانکہ یہ واو جو ہے یہ عجاوز ہونا چاہیے، کیونکہ واو کیا ہے؟ جمع میں واپس آئے گا نا۔ یہ حمزہ کہاں سے آ گیا؟ جمع میں تو واو ہی آئے گا، یہاں پہ واو ہے تو مفرد میں تو عجاوز ہے اصل میں، لیکن واو کو حمزہ سے بدل دیں گے اس قاعدے کے تحت، کیونکہ مفاعل کے الف کے بعد واو آیا ہے اور مفرد میں مدہ زائدہ ہے، یعنی حرف علت کیا؟ زائد ہے۔ مدہ زائدہ کا مطلب سمجھ، حرف علت کیا ہونا چاہیے؟ زائد ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے کتیبۃ سے کتائب، اور اصل میں کتائب ہونا چاہیے، یا سے
कतयब होना चाहिए। ये असली हुरूफ असल में कतबा है, गोया कि या क्या ज़ायद है, या ज़ायद है। और ये या यहाँ पे जमा में आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जमा में ये या आई है, लेकिन इस या को बदल देंगे हमज़े से। अम्मा इज़ा कान हर्फ़ुल मद्द लैस ज़ाइदन, अगर हर्फ़ मद ज़ायद ना हो मुफ़रद के अंदर, फ़ला तुक़लब, तो उसको हमज़े में नहीं बदलेंगे, हमज़े में नहीं बदलेंगे। जैसे मईशतुन से माइश, माइश नहीं कहेंगे, हमज़ा के साथ नहीं कहेंगे, क्योंकि क्या है, आइशुन से है। ये असली हुरूफ क्या है, आइश, आशा यईशु, आशा, गोया कि ये जो ये अलिफ है असली है, ये या जो है असली है, या क्या है, असली है। तो यहाँ पे ये कायदा होगा क्या, फिट नहीं होगा, यहाँ पे या को हमज़े से नहीं बदलेंगे। वशद्द अनिल अरबी मसाइब व मनाइर, इस तरह के कुछ कलिमात अरब से शाज़ तौर पर हमज़ा से बदले हुए हैं, बावजूद इसके कि मद क्या है, मुफ़रद में असली है। मा अन्नल मद्दत फ़ी मुफ़रदिहिमा असलिया, बावजूद के मद्दा इन दोनों के मुफ़रद में असली है। और असल में ये क्या है, मुसीबतुन व मनारतुन, मुसीबतुन व मनारत, गोया कि ये या जो आया है यहाँ पे असली है, और इसी तरह मनारतुन में अलिफ जो है असली है। तो असली है तो फिर हमज़ा से नहीं बदलना चाहिए, लेकिन इस्तेमाल हो गया है अहले अरब के यहाँ, तो ये शाज़ माना जाएगा, क्योंकि आम कायदे के बरखिलाफ़ है। वल क़ियास मसाइब व मनाइर, असल में क्या होना चाहिए, मसाइब और मनाइर होना चाहिए। तो ये तीसरा मसला जो है हमारे सामने है कि अगर वाव या अलिफ़ मफ़ाइल के बाद हो और मद्दा ज़ायदा हो मुफ़रद में, तब जाकर के वाव या को हमज़ा से बदल देंगे। क्या करेंगे, हमज़ा से बदल देंगे। चौथा मसला है अल-मसअलतुर राबिआ, चौथा मसला है इज़ा वक़अतिल वाउ अविल याउ सानी हरफ़ैन लय्यिनैन बैनहुमा अलिफ़ मफ़ाइल, अगर वाव या वाक़े हो दो हरूफ इल्लत का दूसरा, दो हरूफ इल्लत का, लय्यिन हर्फ इल्लत को कहते हैं, हर्फ लय्यिन, हर्फ लय्यिन किसको कहते हैं, हर्फ इल्लत को। दो हरूफ इल्लत के का दूसरा हो, सानी हरफ़ैनी लय्यिनैन, दो हरूफ इल्लत में से दूसरा हो, लेकिन बीच में अलिफ़ मफ़ाइल हो, बीच में अलिफ़, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, वाव या को हमज़ा में बदल देंगे। किसको, वाव को, या को हमज़ा में। जैसे अव्वल, अव्वल कितने वाव हैं, दो, तो इसकी जमा जब बनाएंगे मफ़ाइल पे, तो असल में क्या आना चाहिए, अवाविल, अवाविल। इस वाव को क्या किया हमने, हमज़ा से बदल दिया। ये हमज़ा तो इधर नहीं था मुफ़रद में, अब मुफ़रद कहाँ से बनता है, जमा से, जमा कहाँ से बनता है, मुफ़रद से। तो जो कलिमा, जो हरूफ मुफ़रद में होंगे वही जमा में आते हैं। तो यहाँ पे तो हमज़ा नहीं था बीच में, लाम से पहले, कहाँ से आ गया, ये दरअसल वाव से बदला हुआ है हमज़ा, क्योंकि ये कायदा हुआ कि अगर दो हरूफ इल्लत में से दूसरा वाव या हो और अलिफ़ मफ़ाइल के बाद वाक़े हो, तो उस वाव को या को हमज़ा से बदल देंगे। इसी तरह देखिए नय्यिफ़, नय्यिफ़ से नयाइफ़, नय्यिफ़ से नयाइफ़, असल में ये था नयाइफ़ या से, लेकिन इस या को बदल दिए हमज़े में, नयाइफ़ हो गया। इस कायदे के तहत, इसी मसला राबिया के तहत, क्योंकि क्या है, अलिफ़ मफ़ाइल के बाद या है, अलिफ़ मफ़ाइल के बाद या है, और दो हर्फ इल्लत के दरमियान दूसरा है, दो हर्फ इल्लत में से दूसरा है, अलिफ़ से पहले भी या है और अलिफ़ के बाद भी या है। इसी तरह यहाँ पे अलिफ़ मफ़ाइल के पहले भी या है, वाव है, और बाद में भी वाव है, तो दो हर्फ इल्लत का दूसरा है। इसी तरह देखिए सय्यद की जमा है सयाइद, सयाइद, असल में सयाविद होना चाहिए, सादा यसूदों से। सय्यद असल में क्या है, सयाविद, असल में ये होना चाहिए, सयाविद। हर्फ इल्लत है दो का,
دو کا دوسرا، بیچ میں الف مفاعل ہے اس لیے واو کو حمزے سے بدل دیے تو کیا ہو گیا سیاعد۔ تو یہ جو ہے اعلال بالحمزہ کی 4 قسمیں ہمارے سامنے، 4 صورتیں آئی ہیں۔ کل جو ہے 5ویں صورت پڑھیں گے اور اس کے ساتھ بعض تنبیہات بھی دیکھیں گے، اس لیے آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور کل جو ہے اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ ہم لوگ لیں گے۔